بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایم میڈیا کی جانب سے افطار ٹرانسمیشن منعقد کی ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ساتھ ثناء موجود ہے، وہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ قصیدہ برد شریف سے بھی ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، ثناء موجود ہیں۔ اور رمضان کا مین مقصد کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے حضرت علامہ ابو بکر صاحب۔ انشاءاللہ ان سے رمضان کا مقصد کیا ہے وہ بھی اس گفتگو میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ادب، احترام اور اس کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اللہ کے پاک کلام سے اس نشست کا آغاز کرنے کے لیے میں یہاں پر آئے ہوئے ساتھی میرے دوست ہیں، انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بابرکت نشست کا آغاز اللہ کے بابرکت کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک کلام سے اس نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے۔ ہم آئے ہوئے ہمارے ساتھ ثناء موجود ہے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پہ پہنچے گا، تم عرش
پہنچے گا ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی سب ہے لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے ختم رسول۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو، قلوب کو، اذن کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں برکت رفعت عطا فرمائے، بالخصوص ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج پھر ہماری نشست میں حضرت علامہ ابو بکر صدیق صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان کا مقصد اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اس مقصد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، انشاءاللہ حضرت سے گفتگو سماعت کریں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا سبق کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ قرآن خود بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خشیت الہی، خوف خدا داخل ہو جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ذرا یہ تو بتائیے کہ تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کبھی زندگی میں کانٹے دار جھاڑیوں سے تمہارا گزرنا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کسی جنگل والے راستے سے گزر رہا ہوتا ہوں تو ادھر بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں، درمیان میں رستہ بڑا تنگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم جب کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتے ہو تو پھر کیسے گزرتے ہو؟ تو عرض کی حضور میں اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں پیوست نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح محفوظ کر کے نکل جائے کہ اس کا دامن گناہوں کی آلودگی سے آلودہ نہ ہونے پائے، تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ حاصل کرنا۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تمہاری یہ پاکیزگی کی جو پیریڈ ہے، یہ جو شیڈیول ہے، یہ رمضان کی فرسٹ تاریخ سے اس کی ابتدا ہو، اور جب رمضان رخصت ہو رہا ہو تو تمہاری زندگی کے اندر اگر نمازیں نہیں تھیں تو نمازیں آ جائیں، تمہاری زندگی میں اگر اخلاق نہیں تھے تو اخلاق آ جائیں، تمہاری زندگی میں اگر جماعت سے نماز ادا کرنا نہ تھا تو جماعت سے نماز کرنا آ جائے، تمہاری زندگی میں اگر جھوٹ تھا تمہاری زندگی سے جھوٹ نکل جائے، اگر تمہاری زندگی کے اندر حقوق العباد کی بجا آوری نہیں تھی تو تمہاری زندگی سے یہ معاملات دور ہو جائیں۔ اس چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب آج میں اپنا محاسبہ خود کروں، آج میں خود غور کروں کہ کیا میں رمضان کے اس مقصد کو حاصل کر رہا ہوں؟ کیا میرے روزے اس طرح ہیں کہ میں تقوی کے مقام تک پہنچ جاؤں؟ کیا میرے روزے اس طرح ہیں کہ میں رب کی رضا حاصل کر لوں؟ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے میں اپنے آپ کو لہو و لغو سے، بری بات سے، فحش گوئی سے دور نہیں رکھتا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ تو آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اور آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ روزے میں بے حیائی سے دور رہا جائے، اس کے علاوہ بھی بے حیائی سے دور رہا جائے، روزے میں زبان کی غلط گفتگو سے دور رہا جائے، روزے میں غلط بات سننے سے دور رہا جائے۔ تو فرمایا روزے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم پاکیزگی حاصل کرو، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہر مسلمان روزہ رکھنے والا ہے، عصر کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرمایا ہر انسان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے
اور کہیں کوئی ایسا موقع بن جائے تو ہم اپنا سارا کا سارا غصہ سامنے والے پر اتار دیتے ہیں، سارے روزے کی جو مشقت ہے وہ اتار دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے سامنے والے مسلمان بھائی کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزے کا پھر ثواب بھی انسان سے فوت ہو جاتا ہے اور انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کو داخل کرنا، رب کی رضا حاصل کرنا۔ تو اس رمضان کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کو داخل کریں، اپنی زندگیوں کے اندر خشیت الہی کو داخل کریں۔ فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھ کر، رمضان میں روزہ رکھ کر غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ آج غیبت تو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی۔ غیبت تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے نا کہ تمہارے بھائی کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کے موجود ہوتے ہوئے وہ عیب اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بیان کر دینا، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب تھا ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ جناب اگر کسی کو روکا جائے کہ بھائی تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو، وہ کہتا ہے یار یہ بات تو اس کے اندر موجود ہے، میں سچ بات تو کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ غیبت کو بعض مقامات پر گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ سخت کہا گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہم ان گناہوں کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم ان گناہوں کو بڑا جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کا مقصد یہی ہے کہ جہاں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بندہ دور رکھ رہا ہے۔ دیکھیے نا، انسان کے لیے کھانا حلال ہے، رزق حلال ہے، فروٹ کھانا، سبزی کھانا، گوشت کھانا حلال ہے، پانی پینا اس کے لیے جائز ہے، لیکن رمضان میں رب کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے دور ہے۔ تو فرمایا رب کی رضا کے لیے جب حلال چیزوں سے دور ہے تو رب کی رضا کے لیے جھوٹ، چغلی، غیبت جیسی حرام چیزوں سے دور کیوں نہیں ہوتا؟ تو رمضان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے جہاں جسم کی پاکیزگی حاصل کی جا رہی ہے وہاں روح کی پاکیزگی بھی حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک ہم تمام کی روح کو جسم کے ساتھ پاکیزگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت رمضان کا مقصد بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک کے تقدس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک میں غیبت، چغلخوری، ہر چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز قصیدہ درود شریف سے ہمارے دلوں کو محمد مشتاق قادری منور۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم چون بازو بے شفاعت راک شائی بر گناہ گارا چون بازو بے شفاعت راک شائی بر گناہ گارا مکم محروم جام رادرا یا رسول اللہ مکم محروم لاسی رادرا یا رسول اللہ بروز حشر کولی جس گڑی بخشش دادر وازا بروز حشر کولی جس گڑی بخشش دادر وازا نہ بھولی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ نہ بھولی اس بیچارے لاسی کو تو یا رسول اللہ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کہتے زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کہتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کہتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کہتے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام وانت السلام حینا ربنا آت السلام اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی کبیرا مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس ماہ مبارک کے صدقے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم یا رب العالمین آج کے ہمارے اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم یا رب العالمین ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین آج کے ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا ہے عطا فرما، یا اللہ ہم جو نہ مانگ سکے ہمارے ایک میں بہتر بن مانگے عطا فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।